سکھپال ہاتھی سے کود آیا اور شہر کی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کانپ رہا تھا۔ سلطان محمود کے حکم پر اسے پکڑ لیا گیا اور اسے اوپر دیوار پر لے گئے۔ گھبراؤ نہیں لڑکے، سلطان محمود نے اس کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، ہم تمہاری جرت کی تعریف کرتے ہیں، لیکن کوچ سے پہلے اپنے باپ سے پوچھ لیا ہوتا کہ غزنی کی فوج سے ٹکر لینے کی کتنی قیمت دینی پڑتی ہے۔ یہاں سے اپنی جنگی قوت کا انجام دیکھو۔ سکھپال نے دیکھا دور دور تک اس کی بکھری ہوئی فوج کا کچھ تو خون ہو رہا تھا۔ ہر طرف مسلمان دندناتے اور نعرہ لگاتے پھرتے تھے۔ جن ہاتھیوں پر ہندوؤں کو ناز تھا وہ منہ زور اور بے لگام ادھر ادھر چیختے چنگھاڑتے اور بھاگتے پھر رہے تھے، اور سکھپال کانپ رہا تھا۔ اسے اپنا سیناپتی راج گوپال کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ سکھپال نے پوچھا۔ اپنی قسمت کا فیصلہ خود کر لو، سلطان محمود نے کہا۔ فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے آپ کو یہ یقین دلاؤ کہ بت اور مورتیاں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ حقیقی خدا کو مانو اور اسی کی عبادت کرو۔ مجھے اسی خدا نے صرف اس مہم میں تیسری فتح دی ہے۔ میں اپنے مذہب سے بیزار ہوں، سکھپال نے کہا۔ سلطان محمود نے مولوی سعید اللہ قاسمی کو بلایا اور انہیں کہا کہ اس لڑکے کو لے جائیے۔ یہ قیدی نہیں، لیکن یہ آزاد بھی نہیں، یہ اپنے مذہب سے بیزار ہے۔ مولوی سعید اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ سلطان محمود نے حکم دیا کہ اس نوجوان کی خوب خاطر تواضع کرو۔ تیسرے روز سلطان محمود نے ملتان کی طرف کوچ کا حکم دے دیا۔ اس کے سامنے 200 میل طویل مسافت تھی اور اسے دور دریائے چناب اور راوی عبور کرنے تھے۔ اس کی رفتار بہت تیز تھی، بیل گاڑیاں سست چلتی تھیں۔ سلطان محمود نے جنگی توپوں کی بیڑیاں کھلوا کر لوہے کے کڑے ان کے گلوں میں ڈال دیے تھے تاکہ پہچانے جائیں۔ جہاں بیل گاڑیاں دلدل، ریت یا چڑھائی کی وجہ سے سست ہو جاتی، جنگی قیدی گاڑیوں کو دھکیلتے تھے۔ اس سے رفتار سست نہ ہوئی۔ داؤد بن نصر بھیرا سے اس اطلاع کا منتظر تھا کہ لاہور اور بھٹنڈا کی فوج تیار ہے اور وہ بھیرا کو محاصرے میں لینے کے لیے کوچ کرے۔ اسے یہ اطلاع دینے والے بھیرا میں قید ہو چکے تھے۔ داؤد کوچ کرنا بھی نہیں چاہتا تھا، وہ تو ہندوؤں کا نمک حلال کرنے کے لیے فوج کو تیار رکھے ہوئے تھا۔ اسے بھیرا سے تو کوئی اطلاع نہ ملی، ملتان کے گرد و نواح سے اسے یہ بھیانک اطلاع دی گئی کہ ایک فوج بڑی رفتار سے بڑھی آ رہی ہے۔ داؤد بن نصر دوڑا ہوا شہر کی دیوار پر چڑھ گیا اور ایک برج میں کھڑے ہو کر دیکھا، فوج قریب آ گئی تھی۔ داؤد نے شہر کے دروازے بند کرنے کا حکم دے دیا اور فوج کو محاصرے میں لڑنے کے لیے دیوار پر بلا لیا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے باہر فوج نے شہر کو محاصرے میں لے لیا۔ سلطان محمود غزنوی کے حکم سے داؤد بن نصر کو للکارا گیا کہ وہ شہر کے دروازے کھول دے اور صلح کے لیے باہر آ جائے، ورنہ شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ اس للکار کا جواب دیوار سے آیا، کرامتی مرنے سے پہلے شہر نہیں دیں گے، ہمت ہے تو فوراً آؤ اور دروازے کھلوا لو۔ سلطان محمود کو کرامتیوں کے متعلق غلط اطلاعیں ملی تھیں۔ اس کا خیال تھا کہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے کرامتی لڑنے سے گریز کریں گے اور وہ جنگجو نہیں ہوں گے۔ انہوں نے جب مقابلہ شروع کیا تو سلطان محمود کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ غزنی کے مجاہد دیوار تک پہنچنے کی کوشش کرتے تھے تو اوپر سے تیروں کی اتنی بوچھاڑ آتی تھی کہ ان میں بمشکل آدھے زندہ واپس جاتے تھے۔ 7 دن محاصرہ رہا۔ سلطان محمود نے حکم دیا کہ محاصرہ طویل نہیں ہوگا۔ 8ویں روز اس نے تمام شہر کے گرد گھوم کر اپنی فوج سے کہا کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ محاصرہ کر کے بیٹھے رہیں۔ خدا نے تمہیں ہر میدان میں فتح دی ہے، تم اس دیوار کو بھی توڑ دو گے۔ اپنے اللہ کے نام پر قربان ہو جاؤ، یہ وہ دشمن ہے جس نے اسلام میں باطل کی آمیزش کر دی ہے۔ سلطان نے اپنی فوج کو جوش دلایا اور محاصرہ اٹھا کر فوج کو شہر کے دروازوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس نے درخت کٹوائے اور ان کے سیدھے اور مضبوط ٹہن کاٹ کر 2 ہاتھیوں کے درمیان سیدھے باندھ دیے۔ ہاتھی دوڑتے ہوئے دروازے تک جاتے تھے تو شہتیر دروازے سے ٹکراتے تھے۔ بیلوں کو بھی استعمال کیا گیا۔ انسانوں نے بھی دروازے توڑنے کی کوشش کی اور جانیں قربان کرتے یہ سلسلہ 3 روز چلتا رہا۔ ہر دروازے کے اوپر تیروں کا می برسایا گیا۔ تکبیر کے نعروں میں دروازوں کے ساتھ ہاتھی ٹکراتے اور زخمی ہو کر بھاگتے رہے۔ اندر کی فوج کی توجہ دروازوں کی طرف کر کے دیوار میں شگاف ڈالنے کی بھی کوشش ہوتی رہی۔ شہر کے اندر شہریوں نے قیامت برپا کر رکھی تھی۔ وہ نعروں اور دیواروں کے دھماکوں سے خوفزدہ ہوئے جا رہے تھے۔ 2 مورخ عتبی اور عنصری لکھتے ہیں کہ اندر مسلمانوں غیر کرامتیوں کو جب پتا چلا کہ حملہ آور غزنی کے مسلمان ہیں تو انہوں نے اندر سے دروازے کھولنے کے لیے ہلہ بول دیا، لیکن سب کو قتل کر دیا گیا۔ آخر 4تھے روز داؤد بن نصر نے گھبرا کر سلطان محمود کو پیشکش کی کہ وہ 20,000 درہم سالانہ ادا کرتا رہے گا اور اس کی اطاعت قبول کر لے گا۔ بعض مورخین نے یہ رقم 20 لاکھ لکھی ہے۔
سلطان محمود نے یہ پیشکش قبول نہ کی۔ اس نے دروازوں پر ایک اور ہلہ بولا اور 2-3 دروازے توڑ لیے۔ کرامتیوں نے اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے خون کی بے دریغ قربانی دی۔ انہوں نے ملتان کی گلیوں میں مسلمانوں کے ساتھ زندگی کا آخری معرکہ لڑا۔ ان کی عورتیں اور بچے بھی لڑے، لیکن مسلمانوں کے قہر کے آگے فنا ہوتے گئے۔ قطبی اور انصری لکھتے ہیں کہ سلطان محمود کو جب پتا چلا کہ مسلمانوں نے اندر سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی اور کرامتیوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں تو اس نے تلوار نکال لی اور کرامتیوں کے قتل عام کا حکم دے دیا۔ شہر کے مغربی طرف لوہاری دروازے سے کرامتیوں کا خون ندی کی طرح بہہ نکلا۔ سلطان محمود نے اتنے کرامتی قتل کیے کہ اس کے بعد اس کا ہاتھ تلوار کے دستے پر اکڑ گیا۔ انگلیاں کھلتی نہیں تھیں، ہاتھ خون کے دستے کے ساتھ چپک بھی گیا تھا۔ اس کا ہاتھ دستے سمیت گرم پانی میں رکھا گیا تو اس کی انگلیاں کھلیں۔ داؤد بن نصر لاپتہ ہو گیا، بہت تلاش کے باوجود نہ مل سکا۔ اس کے ساتھ ہی وہ تاریخ سے ہی لاپتہ ہو گیا اور کرامتی فرقہ ایک بھولی بسری کہانی بن کے رہ گیا۔ سلطان محمود نے کرامتیوں کی عبادت گاہ کو زمین سے ملا دیا تھا۔ عالم، درویش اور ان کے گروہ کا کوئی آدمی زندہ نہ رہا۔ ملتان میں کرامتیوں کے نشان اور یادگاریں مٹا کر سلطان محمود نے ملتان کو اپنا مستقل اڈا بنانے کا منصوبہ بنایا۔ مگر غزنی سے ایک قاصد آیا جسے ہرات کے گورنر ارسلان جاذب نے بھیجا تھا۔ پیغام یہ تھا کہ کاشغر کے بادشاہ ایلک خان نے غزنی کی سلطنت پر حملہ کر دیا ہے۔ سلطان محمود سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اس نے ابو علی سنجوری کو ملتان کا امیر گورنر مقرر کیا اور بھیرا پہنچا۔ وہاں اسے پتا چلا کہ سکھپال نے اسلام قبول کر لیا ہے اور وہ اب سلطان محمود کا مرید اور غلام بنا رہے گا۔ سلطان محمود کا دماغ اب غزنی پہنچ گیا تھا۔ اس نے سکھپال کو بھیرا کا امیر مقرر کر دیا۔ سلطان کو کہا گیا کہ سانپ کے بچے پر بھروسہ نہ کرے، لیکن وہ نہ مانا اور غزنی کے لیے روانہ ہو گیا۔ سکھپال آستین کا سانپ ثابت ہوا۔ سلطان محمود غزنوی نے راجہ انند پال کو شکست دی اور اپنی راجدھانی میں جانے کی بجائے کشمیر کے کسی مقام پر چلا گیا۔ پھر محمود غزنوی نے بھیرا کے راجہ بجی رائے کو ایسی شرمناک شکست دی کہ اس ہندو راجے نے خودکشی کر لی۔ اس کے بعد سلطان نے کرامتی فرقے کو ختم کر کے اسلام کے چہرے سے یہ بدنما داغ دھو ڈالا اور ملتان کی ریاست کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ محمود غزنوی اپنی جس کامیابی پر بہت خوش تھا وہ انند پال کے بیٹے سکھپال کا قبول اسلام تھا۔ سکھپال تو لاہور سے بڑے تمطراق سے بھیرا پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کی ماں نے اس امید پر اسے بھیرا بھیجا تھا کہ وہ محمود غزنوی کو قیدی بنا کر لائے گا اور اپنے باپ کا جانشین بنے گا، لیکن اسے سلطان محمود غزنوی کے آگے نہ صرف ہتھیار ڈالنے پڑے بلکہ اس نے اپنا مذہب بھی سلطان کے قدموں میں رکھ دیا۔ سکھپال نے مولوی سعید اللہ قاسمی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور اس عالم نے سکھپال کا نام اسلامی رکھا، اور سلطان محمود غزنوی نے اپنے مشیروں کے منع کرنے کے باوجود اس نو مسلم کو بھیرا کا امیر مقرر کر دیا۔ امیر کی حیثیت آج کے گورنر کی ہوا کرتی تھی۔ راجہ انند پال اور اس کے بیٹے سکھپال کو ہندوستان میں یہ اہمیت حاصل تھی کہ یہ خاندان پنجاب کا حکمران تھا اور پنجاب ہندوستان کا دروازہ تھا۔ پنجاب کی اہمیت سے سلطان محمود واقف تھا۔ اس نے بھیرا اور ملتان کو اپنی سلطنت میں شامل کر کے ہندوستان کا دروازہ توڑ دیا، مگر اس دروازے میں داخل ہوتے ہی غزنی واپس جانا پڑا کیونکہ اسے اطلاع ملی تھی کہ کاشغر کے حکمران ایلک خان نے غزنی پر حملہ کر دیا ہے۔ اس نے ملتان سے روانہ ہوتے ہی تیز رفتار قاصد کو اس حکم کے ساتھ بھیرا بھیجا کہ وہاں کا امیر نواسا شاہ، سابق سکھپال اور فوج کے سالار اور نائب سالار اسے بھیرا کے باہر دریائے چناب پر ملے۔ ملتان کے امیر ابو علی اور ملتان میں رہنے والی فوج کے سالاروں اور نائب سالاروں کو وہ ساتھ لے آیا تھا۔ سلطان محمود جب بھیرا کے قریب سے گزر کر دریائے چناب کے کنارے پہنچا تو جن لوگوں کو اس نے بلایا تھا وہ وہاں موجود تھے۔ سب کو توقع تھی کہ سلطان وہاں کھانے کے لیے رکے گا۔ انہوں نے دریا کے کنارے کھانے کا انتظام یہ کیا تھا، لیکن سلطان نے کھانے کی طرف دیکھا تک نہیں۔ گھوڑے سے اترا اور سب کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ میں ہندوستان سے اتنی جلدی واپس جانے کے لیے نہیں آیا تھا، اس نے کہا۔ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں کیوں آیا تھا، پھر بھی آپ کو یاد دلا دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد آپ میں سے کوئی ہندوستان کے طلسم میں گرفتار ہو جائے۔
ہم یہاں اسلام کے سوکھے پیڑ کو ہرا بھرا کرنے آئے ہیں۔ ہم یہاں اس خدا کا پیغام لے کر آئے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے۔ ہم یہاں کے لوگوں کو بتانے آئے ہیں کہ خدا پتھر کے نہیں ہوا کرتے۔ ہم اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب یہ پیغام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنا رہا، اسلام پھیلتا پھولتا رہا، مگر بادشاہی کا نشہ جب طاری ہوا تو یہ مشعل ٹمٹمانے لگی اور اس کے نیچے اندھیرا ہو گیا۔ ہندوستان میں بھی یہ مشعل آئی تھی۔ محمد بن قاسم نے اس سرزمین کو خدا کے نور سے منور کر دیا تھا، مگر یہاں کے آسمان نے وہ وقت بھی دیکھا کہ یہاں مسجدیں ویران اور اذانیں خاموش ہو گئیں۔ بت پرستوں نے مسلمانوں کو تلوار کی نوک پر ہندو بنانا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کے لیے یہ زمین تنگ ہو گئی۔ مسجدوں کی جگہ بت خانے ابھر آئے۔ تلوار کے ساتھ دوات اور عورت کو بھی اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہی دو چیزیں ہیں جو ایمان خرید لیا کرتی ہیں، اور انہی دو چیزوں نے ہندوستان میں ایمان فروش پیدا کیے، اور بادشاہی کی ہوس نے ہمارے بھائیوں کو اندھا کر دیا ہے۔ کاشغر کے ایلک خان نے غزنی پر حملہ کر دیا ہے۔ میں جانتا ہوں اس کے دوست کون ہیں۔ وہ سب ہمارے دشمن نہیں، اسلام کے دشمن ہیں۔ وہ میرے عزم اور میرے نظریات سے اچھی طرح آگاہ ہیں، لیکن وہ ان کے دھتکارے ہوئے لوگوں میں سے ہیں جن کے دماغوں، آنکھوں اور کانوں پر خدا نے مہریں لگا دی ہیں اور ان کے لیے بخشش کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور اپنی رعایا کو بتاتے ہیں کہ یہی اسلام ہے جس کے وہ پیروکار ہیں، اور مذہب کے پردے میں اپنی تخت و تاج کی سلامتی کے لیے لوگوں کو خانہ جنگی پر اکساتے اور بھائی کو بھائی کا دشمن بناتے ہیں۔ وہ اگر سچے اسلام کے شیدائی ہوتے تو میرا ساتھ دیتے اور ہندوستان کی طرف کوچ کرتے، جہاں مسلمانوں پر عرصہ حیات صرف اس لیے تنگ کیا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ میری نظریں مستقبل میں ہیں اور یہ بہت دور تک دیکھ رہی ہیں۔ اگر ہم نے اس خطے میں اسلام کو زندہ نہ کیا تو یہاں ہندوؤں کے ہاتھوں ہمیشہ اللہ کا نام لینے والوں کا قتل عام ہوتا رہے گا۔ انہیں مورتیاں اور بت پوجنے والوں سے بچانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انہیں ہم اپنے ملک میں لے چلیں، لیکن یہ شکست اور پسپائی ہوگی اور اس اقدام سے اسلام کی سلطنت سکڑتی جائے گی۔ ہر ملک خدا کی سرزمین ہے، اور جو سرزمین خدا کی ہے وہاں اس کی ذات باری کے پرستاروں کا وجود لازمی ہے۔ اسلامی سلطنت کی کوئی سرحد نہیں۔ ہم ہندوستان کو اسلامی سلطنت میں شامل کریں گے یا اس کے کچھ حصے میں اپنی حکومت قائم کر کے اسے اسلام کا مستقر اور قلعہ بنائیں گے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم روز محشر خدا کے حضور سرخرو ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے اپنے بھائی میرا راستہ روک رہے ہیں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ میں غزنی سے زندہ واپس آ سکوں گا یا نہیں؟ اگر میں نہ آ سکا تو آپ کا فرض ہوگا کہ میں نے جس مہم کا آغاز کیا ہے اسے آپ سر کریں۔ اگر آپ دنیاوی جاہو حشمت میں پڑ گئے تو سوائے تباہی اور بربادی کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ بتوں کے آگے اپنے خدا کو شرمسار نہ کرنا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ اس خطے میں صدیوں بعد اذانیں گونجنے لگی ہیں۔ ان اذانوں کو خاموش نہ ہونے دینا۔ سلطان محمود غزنوی کی آواز آخر میں آ کر رقت میں دب گئی۔ اس نے کھانا نہ کھایا، گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ اس نے فوج کو کوچ سے روکا نہیں تھا۔ فوج دریا پار کر رہی تھی، اسے بہت جلدی غزنی پہنچنا تھا۔ محمود غزنوی جن فوجی حکام اور امراء کو پیچھے چھوڑ گیا تھا ان میں نو مسلم نواسہ شاہ بھی تھا۔ محمود غزنوی فارسی زبان میں بول رہا تھا، اس لیے ایک ترجمان نواسہ شاہ کے پاس کھڑا کر دیا گیا تھا تاکہ وہ اسے اس کی زبان میں بتاتا جائے کہ سلطان کیا کہہ رہا ہے۔ جب سلطان چلا گیا تو سب وہاں سے شہر کی طرف چل پڑے۔ نواسہ شاہ پر خاموشی طاری تھی۔ اس کے ساتھ کسی نے بات کرنے کی کوشش بھی کی تو اس نے مسکرانے کے سوا کوئی جواب نہ دیا۔ لاہور میں اس کی ماں رانی پریم دیوی اپنے محل کے ایک کمرے میں اداس بیٹھی تھی۔ اس کے خواب بھیرا کے میدان جنگ میں ٹوٹ پھوٹ کر بکھر گئے تھے۔ اس کا بیٹا بھیرا میں جنگی قیدی ہو گیا تھا۔ وہ تو راجکمار تھا۔ پریم دیوی کے آنسو بہنے لگے۔ اس کا خامند آنند پال کشمیر بھاگ گیا تھا۔ وہ شاید اس لیے واپس نہیں آ رہا تھا کہ محمود غزنوی لاہور پر حملہ کر کے قابض ہو چکا ہوگا۔ رانی پریم دیوی کو یہ غم کھا رہا تھا کہ اس کی سوکن کا بیٹا ترلوچن پال باپ کی گدی کا جانشین ہوگا۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ رانی نے دیکھا اس کا سیناپتی راج گوپال آیا تھا۔ میرے راجکمار کی کوئی خبر آئی ہے؟ رانی پریم دیوی نے پوچھا۔ اس سے ملیچ مسلمان نہ جانے کیسے کیسے نیچ کام کرا رہے ہوں گے۔ اسے انہوں نے قید خانے میں ڈال رکھا ہوگا۔ اسے جانوروں جیسی خوراک دیتے ہوں گے۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ رندیائی ہوئی آواز میں بولی، وہ میرے بیٹے کو قتل کر چکے ہوں گے۔ راج گوپال سر جھکائے کھڑا رہا۔ وہ شکست خوردہ سیناپتی تھا۔ بھیرا کی لڑائی سے بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا اور لاہور پہنچا تھا۔ تم بولتے کیوں نہیں راج گوپال؟ رانی نے اسے غصے سے کہا۔ تم میرے بیٹے کو قید سے چھڑا نہیں سکتے؟
کیا تم اپنی فوج کے 100 آدمی ایک راجکمار کے لیے قربان نہیں کر سکتے؟ کیا ہماری فوج میں راج دربار کی عزت پر قربان ہونے والے سپاہی نہیں ہیں؟ کیا وہ مسلمانوں کے بھیس میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں میرا راجکمار قید ہے؟ اس نے ذرا دبی زبان میں کہا، کیا تم بھول گئے ہو کہ وہ مہاراج آنند پال کا نہیں تمہارا بیٹا ہے؟ میں کچھ بھی نہیں بھولا رانی، راج گوپال نے کہا، میں سب کچھ سوچ چکا ہوں۔ میں نے راجکمار کو بھیرا سے اغوا کر کے لانے کے لیے آدمی تیار کر لیے تھے، لیکن بہت بری خبر آئی ہے۔ کیا خبر آئی ہے؟ رانی پریم دیوی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سکھپال اب سکھپال نہیں رہا، راج گوپال نے کہا، وہ نواسا شاہ بن چکا ہے۔ کیا اسے زبردستی؟ ہاں رانی، راج گوپال نے کہا، اسے مسلمان بنا لیا گیا ہے اور محمود نے اسے یہ انعام دیا ہے کہ اسے بھیرا کا امیر مقرر کر دیا ہے۔ وہ لاہور کی گدی کا جانشین نہیں بن سکا، بھیرا کا حاکم بن گیا ہے۔ وہ مر جاتا تو زیادہ اچھا ہوتا، رانی نے آہ بھر کر کہا، اسے مر جانا چاہیے تھا، وہ اپنا مذہب نہ چھوڑتا۔ کیا یہ پتہ نہیں چلا کہ اس نے اپنی مرضی سے اپنا مذہب چھوڑا ہے یا زبردستی اسے مسلمان بنایا گیا ہے؟ اگر اس پر زبردستی کی جاتی تو اسے بھیرا کا امیر نہ بنایا جاتا۔ راج گوپال نے کہا، وہ نوجوان ہے، مسلمانوں کے جھانسے میں آ گیا ہے، یہ تمہارا پاپ ہے۔ رانی پریم دیوی نے کہا، تم اسے قید میں چھوڑ کر خود بھاگ آئے، کیا تم ساتھ نہیں تھی؟ راجا گوپال نے کہا، تم نے اپنی آنکھوں میدان جنگ دیکھا ہے، ہم پر دریا کی طرف سے جو حملہ ہوا تھا اس کی مجھے بالکل توقع نہیں تھی۔ رانی، میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہمیں بھیرا پر حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ تمہارا خیال تھا کہ مسلمانوں کی آدھی فوج کٹ چکی ہے، اس لیے مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ ہماری فوج پر مسلمانوں کی دہشت طاری ہے اور یہ پشاور سے بھاگی ہوئی فوج ہے۔ اس فوج کو یہ بھی معلوم تھا کہ ہمارا راجہ بھگوڑا ہے، وہ ابھی تک اپنی راجدھانی میں واپس نہیں آیا۔ مجھے اس مہاراجا کی رانی کہلاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ رانی نے کہا، اگر وہ مر گیا تو میں چتا نہیں چڑھوں گی، میں ایک بھگوڑے خامند کی چتا پر اپنے آپ کو نہیں جلاؤں گی، یہ میں پہلے ہی سوچ چکا ہوں۔ راج گوپال نے کہا، اگر مہاراج کے خاندان نے تمہیں زبردستی چتا چڑھایا تو میں تمہیں بچا کر اتنی دور لے جاؤں گا جہاں ہم تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا۔ تم بھی اتنے بہادر نہیں رہے کہ میں تمہارے بھروسے کوئی بات کروں۔ رانی پریم دیوی نے آہ لی، تم نے میری محبت کی بھی پرواہ نہ کی، میں اپنے مہاراجا خامند کو تمہاری خاطر دھوکہ دے رہی ہوں۔ کیا راج دربار کا کوئی آدمی، خواہ وہ کتنے ہی اونچے رتبے کا ہو، ایک رانی کے کمرے میں اس طرح آ سکتا ہے جس طرح تم آئے ہو؟ سیناپتی کو ہم اتنا بڑا کوئی آدمی نہیں سمجھا کرتے، کیا تم احسان جتا رہی ہو؟ راج گوپال نے کہا، تم بھی بہت کچھ بول رہی ہو، میں نے تمہاری محبت کی خاطر یہ خطرہ مول لیا ہے کہ بھیرا پر جا حملہ کیا اور ذلیل و خوار ہوا۔ تمہارے حکم سے فوج کو شہر سے باہر نہیں نکالا جا سکتا تھا، مہاراج آ گئے تو میں انہیں کیا جواب دوں گا؟ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، میں زندہ رہی تو تم بھی زندہ رہو گے۔ رانی نے کہا، مہاراج کو میں جواب دوں گی، تم راجکمار سکھپال کو بھیرا سے نکالنے کی کوشش کرو۔ مجھے جس آدمی نے خبر دی ہے کہ سکھپال مسلمان ہو گیا ہے، اس نے بتایا ہے کہ اس نے اپنی مرضی اور خوشی سے اسلام قبول کیا ہے۔ راج گوپال نے کہا، اسی لیے اسے بھیرا کا امیر بنایا گیا ہے۔ اسے اغوا کراؤ۔ رانی نے کہا، اسے یہاں تک لے آؤ، اس نے میرا دودھ پیا ہے، میرے دودھ میں ملاوٹ نہیں تھی، اسے ہندو ماں کا دودھ مسلمان نہیں رہنے دے گا۔ اسے لانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ مہاراج مجھے اور تمہیں شکست معاف کر دیں گے، یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ راجکمار مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دے اور ان کا مذہب قبول کر کے انہی کا ہو کے رہ جائے۔ اگر میری اور اپنی خیر چاہتے ہو تو سکھپال کو بہلا پھسلا کر لاؤ یا اسے اغوا کر کے لاؤ، خود جاؤ، جان پر کھیل جانے والے فوجی تیار کرو، یہ کام کرنا ہے۔ وہ تمہارا خون ہے، وہ اس عورت کا بیٹا ہے جس نے تمہاری خاطر اپنے خامند کو دھوکہ دیا ہے۔ میں محسوس کر رہی ہوں کہ مجھے میرے گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ خامند شکست کھا کر بھاگ گیا ہے اور بیٹا مسلمانوں کے قبضے میں چلا گیا ہے، میں پاپی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اس نے پرعزم لہجے میں کہا، اپنے راجکمار کو میں خود لاؤں گی، نہ لا سکی تو وہیں مر جاؤں گی، یہ میرا کام ہے۔ راج گوپال نے کہا، اتنا مت تڑپو، میں انتظام کرتا ہوں، میں اسے لے آؤں گا۔ بھیرا میں ایک سالار کے گھر میں محمود غزنوی کی فوج اور شہری انتظامیہ کے 4-5 حکام بیٹھے تھے۔ ہم پر سلطان بڑی نازک ذمہ داری ڈال گئے ہیں، سلطان نے کہا۔ میں نے لاہور کے جاسوسوں کے ساتھ رابطہ قائم کیا ہے، راجہ آنند پال ابھی تک لاہور میں نہیں آیا، وہ ہمارے ساتھ ٹکر لینے کی تیاریاں کر رہا ہوگا۔ سب سے زیادہ نازک ذمہ داری تو یہ ہے کہ سلطان ایک نو مسلم کو یہاں کا امیر مقرر کر گئے ہیں۔ نائب سالار نے کہا، کیا ہمیں اس امیر پر اعتماد کرنا چاہیے؟ اگر آپ سانپ کی کینچلی بدل دیں تو وہ سانپ ہی رہے گا، اس کی فطرت نہیں بدلے گی۔ شہری انتظامیہ کے ایک حاکم نے کہا، آپ لوگ غزنی سے آئے ہیں،
मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। आप हिंदू को मुसलमान बना सकते हैं, लेकिन उसे मुसलमानों का दोस्त नहीं बना सकते। भेरा में कई हिंदुओं ने इस्लाम कबूल किया है, लेकिन वो आम और बेज़रर लोग हैं। वो इस्लाम के सांचे में ढल जाएंगे। मैं तस्लीम नहीं कर सकता कि एक राजकुमार जिसके दादा को आपने शिकस्त दी और उसने खुदकुशी कर ली, और जिसके बाप को आपने शिकस्त दी और वो अभी तक रूपोश है, उस राजकुमार के दिल से आप इंतकाम की आग किस तरह सर्द कर सकते हैं।